والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج رمضان المبارک کا دوسرا حشرہ ختم ہونے کو ہے. آج چند باتیں لیلۃ القدر کے اعتبار سے عرض کرنی ہیں اور اعتکاف کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے، فطرانے کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے، اور چوتھی بات کہ آنے والے کل 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہوئے، اس حوالے سے بھی چند باتیں انشاءاللہ عرض کرنی ہیں. یہ میں پہلے اس واسطے دس رہا کہ میں ایک پٹری تو دوسری تے جلاواں، تسی آکھو مولوی صاحب ٹاکے ٹکرا رہے ہیں. اس واسطے میں پہلے دس چھڑیا کہ یہ 4 موضوع تے میں انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر سورۃ القدر تلاوت کی ہے، جس کے اندر لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے. اس کا شان نزول کچھ یوں ہے. پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے مقام عطا فرمایا ہے، اور ان میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، جس کو اللہ نے رمضان المبارک کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے. اس کا شان نزول
اس صورت کا یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کے ساتھ پچھلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے ایک عبادت گزار کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے 80 سال بے ریا عبادت کی، 80 سال بے ریا عبادت کی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا کہ جو 80 سال تک دین کا پہرا دیتا رہا، وہ سوتا تھا اس حال میں کہ ہتھیار اس نے اپنے جسم کے ساتھ لٹکائے ہوتے تھے۔ جب اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے تو صحابہ کرام اگر اس طرح کی باتیں سنا کرتے تھے تو ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی تھی، ایک جستجو پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسا کچھ ہوتا۔ آج ہمیں دنیا کی کوئی چیز کا پتہ چلے کہ فلانے کو فلاں چیز مل گئی، فلاں کو فلاں چیز مل گئی، ہمارے دل کے اندر بڑی تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج دین کے اعتبار سے اگر کوئی بات یہ پتہ چلے کہ فلاں کو ایسا ہو گیا، فلاں کو ایسا ہو گیا، فلاں نے قرآن حفظ کر لیا، فلاں کا بیٹا عالم بن گیا، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ روزہ رکھے ہوئے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یا کسی کو اعمال کرتے ہوئے دیکھ لیں، ہمیں ذرا بھی رشک پیدا نہیں ہوتا، ذرا بھی جستجو نہیں ہوتی، تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ ہم بھی اس جیسے بن جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری زندگیاں ہی کم ہیں، کہاں 80 سال کی عبادت اور کہاں 80 سال ہتھیار اٹھا کر مجاہد بن کر دین کا پہرا دینا۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو ہم اعمال میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو ان قوموں کا اعمال کے اندر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین یہ صورت لے کر نازل ہوگی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے، قیامت تک آنے والی امت سے کہہ دیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے پناہ تم سے محبت کرنے والا ہے، بے پناہ پیار کرنے والا ہے، اپنی رحمتوں کی تم پر برسات کرنے والا ہے۔ اس ذات کریم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تم پہلی قوموں کے اعمال پر رشک کرتے ہو، طلب کرتے ہو، جستجو رکھتے ہو، میں رب تمہیں ایک رات عطا فرماتا ہوں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں جیسی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت جتنا ثواب ملے گا، نہیں، اگر 1000 مہینوں کا بھی شمار کیا جائے تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ، اور اس امت کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 63 سال ہے۔
औसतन उम्र कितनी है? 63 साल है। और ये जो अल्फा शहर क्या कहते हैं, ये 1000 महीने जो बनते हैं वो 83 साल और 4 माह बनते हैं। लेकिन इतना ही नहीं फरमाया, फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब ये मुझे नहीं पता कि कितनी बेहतर है, आपको नहीं पता कि कितनी बेहतर है, मुफस्सिरीन हजरात ने नहीं लिखा कि कितनी बेहतर है, ये वही जानता है जिसने नाज़िल की है कि कितनी बेहतर है। 1000 महीनों की बात नहीं है, 1000 महीनों पे खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। 1000 महीने बताकर तो इसके तादाद को बताया गया है, आगे मेरा रब ही जानता है कि इसकी फजीलत और कितनी बढ़ा के रब ने रखी है। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। महबूब उम्मत से कह दीजिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी रात अता कर रहा हूँ जो 1000 महीनों से अफजल है। और फिर कुरान करीम के अंदर दूसरे मकाम पर इसी रात के बारे में आता है, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया है लैला मुबारका में। और वो लैलतुल मुबारका मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि यही लैलतुल क़द्र है। और इसी के बारे में फरमाया फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामों के फैसले फरमाते हैं कि किसको कितनी जिंदगी अता करनी है, किसको कितना रिज़्क़ देना है, किसने कहाँ मरना है, किसने कहाँ पैदा होना है, किसने कितनी उम्र पानी है, किसने कब दुनिया से रुखसत हो जाना है, किसने कितना खाना है, किसने कितना पीना है, किसने किस दिन दुनिया से रुखसत होना है, किस दिन दुनिया में आना है। फरमाया ये सारे के सारे काम जो हैं इस रात के अंदर फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के कामों के फैसले भी फरमाते हैं। और इस रात के सवाब के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के अंदर कोई ईमान की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए सवाब की नीयत से क़याम करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी आहुजारी करता है, क़याम के अंदर रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सारी ज़िंदगी के सग़ीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे सग़ीरा के जो गुनाह हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देते हैं। कितना बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को अता किया है। और इससे भी बढ़कर आगे चलिए, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को इस रात के अंदर दुनिया में उतार देते हैं। एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राइल अमीन को हुक्म देते हैं, वो फरिश्तों के साथ उतरते हैं और हर मर्द औरत मोमिन को सलाम पेश करते हैं, सवाए शराबी के और सवाए मुशरिक के, सवाए उस शख्स के जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। ना वालिदैन के नाफरमान की इस रात के अंदर बख्शिश होती है, ना शराबी की इस रात के अंदर बख्शिश होती है, ना ही शिर्क करने की वाले की इस रात के अंदर बख्शिश होती है, और ना ही कीना बुग़्ज़ हसद रखने वाले की इस रात के अंदर बख्शिश होती है। फिर ज़रा ख्याल कीजिए, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। इस रात के तालिब तो हम हैं, इस रात को चाहने वाले तो हम हैं। शिर्क से भी पाक होना पड़ेगा, बोझ से, हसद से, कीने से भी पाक होना पड़ेगा, अपने वालिदैन का फरमाबरदार भी बनना पड़ेगा, शराब, जुआ, नोशी जितनी चीज़ें भी हैं इनसे पाक होना पड़ेगा, फिर अपने रब से मग़फ़िरत की उम्मीद रखनी पड़ेगी। और फरमाया कि इस रात के अंदर
جبرائیل امین ہر مومن کو، ہر مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تمام فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ رات آتی ہے، حضرت جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں کہ تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر نکل جاؤ، تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر نکل جاؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر بیت اللہ پر اترتے ہیں، وہاں پر جھنڈا گاڑتے ہیں، اور جھنڈا گاڑنے کے بعد حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پوری روح زمین پر پھیل جاؤ۔ پھر فرشتے پوری روح زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ تلاوت میں شریک ہو جاتے ہیں، کوئی نوافل ادا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ نوافل میں شریک ہو جاتے ہیں، کوئی کسی بھائی کی مجبوری کو ختم کر رہا ہوتا ہے، کام کے اندر مدد کر رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے تو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی دعا پر آمین کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ رات ختم ہو جاتی ہے، جبرائیل امین سارے فرشتوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اس مقام کو جا کر جبرائیل امین اس دنیا والے عبادت گزاروں کے سارے حالات سناتے ہیں۔ پھر جنت رش کے اندر آ جاتی ہے، طلب کے اندر آ جاتی ہے، جستجو کے اندر آ جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے سدرۃ المنتہا، جو باتیں جبرائیل نے اور باقی فرشتوں نے تجھ سے بیان کی ہیں وہ مجھ سے بھی ذرا بیان کرنا، اس لیے کہ میں ان عبادت گزاروں کے انتظار کے اندر سج دھج کے بیٹھی ہوئی ہوں، میں ان کی منتظر ہوں، مجھ سے بھی ان کی باتیں بیان کیجئے۔ پھر سدرۃ المنتہا نام لے لے کر جس طرح جبرائیل امین نے اور فرشتوں نے نام لے لے کر لوگوں کے بارے میں بتایا، فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں یہ کام کر رہا تھا، فلاں بنت فلاں یہ کام کر رہی تھی، فلاں کا بیٹا یہ کام کر رہا تھا، فلاں کی بیٹی یہ کام کر رہی تھی، کوئی تلاوت کے اندر مشغول تھا، کوئی سجدے کے اندر مشغول تھا، کوئی رکوع کے اندر مشغول تھا، کوئی قیام کے اندر مشغول تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول تھا۔ وہ سدرۃ المنتہا یہ سارے حالات جنت کو سناتی ہے، اور جنت اس وقت رحمت کی دعا کر کے ان کے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کاش کہ یہ اتنے عبادت گزار بندے، یہ اللہ کے نیک بندے کب مجھ میں آ کر داخل ہو جائیں گے۔ پھر یہاں تک ہی نہیں ہوتا، اس کے بعد جبرائیل امین عرش پر جاتے ہیں، وہاں پر جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں ان کو سب کے نام سنائے جاتے ہیں، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ الرحیم، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان ہے۔ اس وقت جبرائیل امین پھر اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں یا اللہ، پچھلے سال ہم گئے تھے، ایک شخص عبادت کے اندر بہت بڑا ہوا تھا، اس مرتبہ ہم نے اس کو نافرمانی کے اندر دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس کی آخری ساتھ تک انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ لے، اگر معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ اس وقت پھر سارے کے سارے فرشتے بھی کانپ اٹھتے ہیں، عرش کے دروازے ہل جاتے ہیں، عرش کے پردے ہل جاتے ہیں، ساری کائنات کے اندر جنبش پیدا ہو جاتی ہے اور سارے پکار رہے ہوتے ہیں الحمدللہ الرحیم، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو بڑی ہی مہربان ہے۔
جو اپنی مخلوق پر بڑی ہی مہربان ہے۔ یہ اس رات کی عظمتیں ہیں، یہ اس رات کی شان و شوکت ہے، یہ اس رات کا مقام ہے، لیکن یہ رات اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، اتنی آسانی سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی ہے۔ ضرور بڑا انعام ہے، لیکن انعام کو پانے کے لیے مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، انعام کو پانے کے لیے مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو طریقہ بتا گئے ہیں وہ اعتکاف ہے۔ اب میں دوسری پٹری پہ آ گیا ہوں، جو امت کو طریقہ بتا گئے ہیں وہ اعتکاف ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے حشرے کا اعتکاف فرمایا، 7 صحابہ کرام بھی ہیں، اس حشرے کے اندر لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگلے 10 دن بھی بیٹھیں گے، پھر 10 دن پھر اعتکاف فرمایا، ان 10 دنوں کے اندر بھی نہیں ملی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ان پہلے دنوں میں نہیں ملی ہے، اب آخری دنوں میں تلاش کریں گے۔ جو باقی صحابہ کرام ہیں ان سے بھی فرمایا گیا کہ وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، یقیناً ان آخری 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کو ہم پا لیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے تمام سالوں کے اندر اعتکاف فرمایا ہے، اور اسی طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے 1 سال کے باقی تمام سالوں کے اندر اعتکاف فرمایا ہے، سوائے 1 سال کے باقی تمام سالوں کے اندر اعتکاف فرمایا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دینے کے لیے باہر تشریف لائے تو روایت کے اندر آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 شخص لڑ رہے تھے، بعض میں آتا ہے کہ صرف آ رہے تھے لیکن ان کے درمیان شیطان موجود تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس رات کو اٹھا لیا، اس رات کی جو اطلاع تھی اس کو اٹھا لیا۔ لیکن اس کے اندر بھی بڑی اللہ رب العزت نے حکمت رکھی ہے۔ اگر یہ رات معلوم ہوتی کہ یہ 21ویں کی شب ہے یا 23ویں کی ہے یا 25 کی ہے یا 27 کی ہے یا 29 کی ہے تو ہم لوگ صرف 1 رات کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ہم لوگ صرف 1 رات کے لیے مسجد میں آتے، صرف 1 رات کے لیے مصلی بچھاتے، صرف 1 رات کے لیے قرآن کھولتے، صرف 1 رات کے لیے رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے، باقی ہم غافل رہتے۔ لیکن اس کے اٹھانے کے اندر اللہ نے یہ حکمت بتا دی کہ سارے رمضان المبارک کے اندر اس کو تلاش کرو، سارے رمضان المبارک کے اندر اس کو تلاش کرو، تب جا کے ملے گی۔ اور آخری حشرے کے اندر اپنے رب کے گھر میں سر بسجود رہو، بسرا ہی وہاں پر ڈال رو، تب جا کر یہ آپ کو ملے گی۔ اللہ کی اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ رات معلوم ہوتی، انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس رات کے اندر بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو اس کے گناہوں سے پردہ اٹھ جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس رات کو مخفی رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ کون سی رات ہے، 21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی ہے، طاقوں میں ہے، جفت میں ہے، کوئی معلوم نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بعض روایات سے اس بات کا تہیہ ہوتا ہے، معلوم ہوتی ہے، اور اس پر جمہور کا اتفاق بھی ہے کہ یہ رات جو ہے یہ آخری حشرے کے اندر ہے، رات جو ہے آخری حشرے کے اندر ہے۔ اور اسی لیے اسی رات کے لیے یہ اعتکاف کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک خندق کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے۔ کتنا بڑا فاصلہ ہے، ایک دن کے اعتکاف پر یہ ثواب ہے، صرف ایک دن کے۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعتکاف فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کو مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ معاف تو گناہ ہوتے ہی ہیں، اس کے گناہ معاف تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں جو دنیا والے باقی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنازہ ہو گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، سارے شریک ہوئے ہیں، معتکف شریک نہیں ہوا، اللہ رب العزت اس جنازے کے پڑھنے کا ثواب معتکف کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ باقی سارے بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، معتکف نہیں جا سکا، نہیں ہے چلنے کا حکم اسے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں پورا تیمارداری کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح باقی جتنے بھی کام ہیں جن کے اندر باقی لوگ نیک کاموں میں شریک ہوتے ہیں، معتکف ان میں شریک نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقیوں کے کرنے والوں کو جتنا ثواب عطا ملتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت معتکف کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کتنی بڑی شان ہے معتکف کی۔ آج ہم بھاگتے پھرتے ہیں، تم بیٹھ چل، میں نہ بیٹھتا تو بیٹھ، مڑی یہ مجبوری دنیا دیا، اے دنیا دی مجبوریاں ختم نہیں ہوندیاں، اے لگیے رہ سن تے مسجداں اپنیاں کو خالی نہ کریو۔ اگر کسی مسجد کے اندر ایک شخص بھی نہ بیٹھے گا تو سارے کا سارا محلہ گناہگار ہوگا، سارے کی ساری بستی گناہگار ہوگی، اور اس گناہ کی صورت کا بیان نہیں ہے، نہ جانے وہ اللہ رب العزت کے کس غضب کی صورت میں ہو، کس طرح ہو، اس بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے خود بیٹھیے، بیٹوں کو بٹھائیے، ساتھیوں کو بٹھائیے، رشتہ داروں کو بٹھائیے، تو کسی نہ کسی کو ضرور بٹھانا ہے۔ یہاں پر بات ذہن میں آ گئی ہے، میرے ذوق کی بات ہے، آپ حضرات سے کرتا چلوں کہ دیکھیں عام حالات کے اندر بھی، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی، اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے ہم سے، رشتہ دار ناراض ہو جائے ہم سے، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی ہو، ہم اس سے صلح کرنا چاہتے ہوں، تو پہلے اس کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، کچھ نہ کچھ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک مرتبہ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، آخر کار یہ ہوتا ہے کہ پورا جرگہ لے کر اس کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب تو معاف کر دے یار، اب تو صلح کر لیں۔ یہی حال معتکف کا ہے کہ پہلے رمضان سے مسجد میں چلنے لگتا ہے، صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، ظہر بھی جماعت کے ساتھ، عصر بھی جماعت کے ساتھ، مغرب بھی جماعت کے ساتھ، عشاء بھی جماعت کے ساتھ، پھر 20 رکعت نماز تراویح بھی، قرآن کا سننا بھی، پڑھنا بھی، نوافل کا ادا کرنا بھی، باقی گناہوں سے بچنا بھی، نیک اعمال کرنا بھی، اور آخری دنوں کے اندر آ کر اپنے رب کے دروازے پر گر جاتا ہے، ربا معاف کر نہیں تو واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ 10 دن اپنے رب کے دروازے پر آ کے پھر آہوزاری کرتا ہے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ وہ جو اپنے رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا، جرگہ لے کر آیا تھا، رشتہ دار اس سے صلح کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ صلح کرتا ہے نا، تو پھر تو وہ تو بڑی شان والا ہے، وہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا رحمان ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، اس کو تو اپنے بندے کے سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے، اس کو تو اپنے بندوں پر بڑا رحم آتا ہے، وہ تو پھر معاف کرنے پر قادر ہے۔ 10 راتوں کی بات نہیں ہے، ایک رات جب تم اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ کے رب تعالیٰ سے امید ہے کہ تمہیں معاف فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کو صاف کر کے بیٹھنا،
دل کو صاف کر کے بیٹھنا، کینہ، حسد، بغض، جتنی بھی یہ دل کی بیماری ہیں ان سے دل کو صاف کر کے بیٹھنا، شرک سے اپنے دل کو صاف کر کے بیٹھنا۔ شراب نوشی کا میں نہیں کہتا، آپ مسلمان ہیں، اس سے 100 گز کیا کہ آج تک آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، دور ہیں آپ، الحمدللہ پڑھیں۔ اللہ نے ہمارے معاشرے کو ایسی لعنت سے محفوظ کیا ہوا ہے، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے بیٹھنا، آپ کے نیت کرتے ہی اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن بات اب یہ رہ گئی ہے کہ بیٹھے گا کون کون۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کا وقت آئے اور مساجد خالی ہوں، ایسا نہ کرنا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، فضائل سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ عصر کے بعد اس کا عملی جامہ بھی پہنائیں، ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے کم از کم ہر مسجد کے اندر 4-5 بندے ضرور بیٹھیں، ہر مسجد کے اندر 4-5 بندے ضرور بیٹھیں۔ تو میں تیسرے موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ کل 21 رمضان المبارک ہے۔ اس 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ہر صحابی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے اللہ کے نبی مجھے فلاں 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے فلاں 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے فلاں 3 چیزیں پسند ہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے بھی اس دنیا کی زندگی کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اس دنیا کی زندگی میں مجھے بھی بڑی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمانے لگے پہلی چیز کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے دسترخوان پر ہر وقت مہمان کوئی نہ کوئی لگا ہی رہتا تھا۔ اور دوسری فرمانے لگے کہ مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا بہت پسند ہے، مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا بہت پسند ہے۔ آپ پر تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اپریل کا مہینہ ہے، لاہور کے اندر لوگ گرمی کے اندر، کراچی کے اندر لوگ گرمی کے اندر، راولپنڈی میں گرمی کے اندر، اور آج صبح میں اسکول جاتے ہوئے اوپر کوٹ پہن کے گیا ہوں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی عظیم عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی شکر کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ نے اتنی عظیم عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ تو کیا عرض کی اللہ کے رسول مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا بہت پسند ہے، اور تیسری بات کہ مجھے میدان جہاد کے اندر تلوار چلانا بہت پسند ہے۔ ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کروں تو بڑا وقت درکار ہے، اب اسی بات کو لے لیتے ہیں کہ مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 2 شہزادے بیمار ہو گئے، حسن حسین بیمار ہو گئے۔ اب نظر مانی ہے 3 روزوں کی، نظر مانی ہے 3 روزوں کی کہ اگر حسن حسین کو اے اللہ تو شفا دے دیتا ہے تو ہم شکرانے کے 3 روزے رکھیں گے۔ اب پہلا روزہ رکھا ہے، ایک یہودی سے کچھ جو بطور قرض لیے ہیں، اما فاطمہ کو حکم ہوا ہے کہ جوؤں کا کچھ حصہ پکا کر افطاری کے لیے تیار کیا جائے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، دسترخوان پر جو کی روٹی لا کر رکھی جاتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب ملتا ہے انا مسکین، میں مسکین ہوں، کچھ ہے گھر کے اندر تو مجھے دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس صاحبزادے دوڑتے ہوئے آئے، اے ابا جان دروازے پر مسکین آیا ہے، کچھ مانگ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حضرت حسین کے جولی میں ڈال دی کہ جاؤ بیٹا مسکین کو دے کر آؤ۔
حضرت حسن حسین کہاں اس میدان میں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ عرض کرنے لگے ابا حضور آپ کی روٹی تو اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی روٹی کا حصہ اس کو دے دیں۔ حضرت حسن نے اپنی روٹی اٹھائی، مسکین کی جھولی میں ڈال دی۔ حضرت حسن نے اٹھائی، مسکین کی جھولی میں ڈال دی۔ کنیزہ نے اٹھائی، مسکین کی جھولی میں ڈال دی۔ اب فاطمہ جو ہر میدان میں اس عمل کے اندر آگے رہتی ہے، وہ کہاں اس عمل میں پیچھے ہو سکتی ہیں؟ عرض کرنے لگی علی میں اپنے حصے کی روٹی بھی دینا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اجازت فرمائی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے حصے کی روٹی بھی اٹھا کر مسکین کے حوالے کر دی۔ مسکین چلا گیا، دسترخوان خالی ہو گیا۔ پانی سے روزہ افطار کیا ہے، رات بھوکی ہے، رات بھوکے پیاسے رہے ہیں، صبح اٹھ کے پھر روزے کی نیت کر لی ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اگلے دن جو بچے ہوئے ہیں، اما فاطمہ کو حکم ہوتا ہے کہ روٹی تیار کیجئے۔ روٹی تیار کرتی ہے، دسترخوان لگتا ہے۔ دسترخوان لگ جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ سوالی جواب دیتا ہے انا یتیم، میں معاشرے کا ددکارا ہوا یتیم آپ کے در پہ آیا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دیجئے۔ وہی حساب ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی روٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں، صاحبزادے بھی دے دیتے ہیں، فاطمہ بھی دے دیتی ہے، کنیز بھی دے دیتی ہے۔ پھر دوسرا دن بھی اسی طرح گزر جاتا ہے۔ تیسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا روزہ شروع ہونے کے بعد افطاری کا وقت قریب آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ جو بچے ہوئے ہیں وہ پکا لیجئے، ان کی روٹیاں بنا لیجئے۔ روٹیاں بنائی جاتی ہیں، دسترخوان لگایا جاتا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ سوالی جواب دیتا ہے انا اسیر، میں قیدی ہوں، کچھ ہے کھانے کے لیے تو مجھے دیجئے۔ پھر یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت علی اپنی روٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں، صاحبزادے بھی دے دیتے ہیں، فاطمہ بھی دے دیتی ہے، کنیز بھی دے دیتی ہے۔ سارے روٹیاں دینے کے بعد دسترخوان خالی ہو جاتا ہے۔ ادھر حضور کے دروازے پر جبرائیل قرآن لے کر اتر آتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ میرے صحابہ مسکینوں کو بھی کھلانے والے ہیں، یتیموں کو بھی کھلانے والے ہیں، اسیروں کو بھی کھلانے والے ہیں، اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔ مسکین آتا ہے اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، یتیم آتا ہے اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، اسیر آتا ہے اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کسی لالچ میں نہیں دیتے کہ یہ کل میرے گھر کا کام کرے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ کسی لالچ میں نہیں دیتے کہ یہ کل فلاں دفتر میں میرا کام کرے گا، فلاں میرے گھر کا کام کرے گا، فلاں میرے کام کو نمٹائے گا۔ علی حبہ، اللہ کی رضا پر دیتے ہیں، اس کی خوشنودی پر دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، دیتے ہیں تو کس کی رضا پر دیتے ہیں؟ علی حبہ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے دیتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اس پر مستقل جمعہ میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، جنت کے جنتیوں کے سردار بھی ہیں، اور بھی کئی روایات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب چوتھا موضوع رہ گیا فطرانے کا۔ کس کا؟ فطرانے کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فطرانہ ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب پھر 7.5 تولہ سونا کی طرف نہ چلے جانا۔ فطرانے اور زکوٰۃ میں ایک یہ بھی فرق سمجھ لیں کہ زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں آج کیا تاریخ ہے؟
22 اپریل ہے، آج کے دن آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں 82,000 یا 83,000 ڈال دیا ہے، وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ آپ کا گھر کا خرچہ اس کے علاوہ چل رہا ہے، آپ کا راشن اس کے علاوہ آ رہا ہے، بچوں کے کپڑے اس کے علاوہ آ رہے ہیں، بیوی کے اخراجات اس کے علاوہ حل ہو رہے ہیں، معاشرے کے باقی معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں اس 82,000 کے علاوہ آپ کے حل ہو رہے ہیں۔ 82,000 میں یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بتا رہا ہوں، غالباً آج کل اتنی ہی چل رہی ہے، اگر اس سے کمی زیادہ تو ہوگی، ہر روز قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں، کم ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے 82,000 وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیا ہے 22 اپریل 2022 کو، اب اگلے سال 22 اپریل 2023 درمیان میں کم زیادتی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، درمیان میں کمی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اگلے سال اسی 22 اپریل 2023 کو آپ کے اکاؤنٹ میں 82,000 پڑا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس مال کی نحوست کو، اس مال کے میل کچیل کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، اگر اپنے پاس رکھو گے جو تو باقی مال ہے اس کو بھی لے کر ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب فطرانے میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ فطرانے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، فطرانے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے آپ کے پاس 82,000 روپیہ آ گیا ہے، وہ آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے، آپ نے قرض بھی ادا نہیں کرنا ہے، باقی معاملات بھی اس سے نہیں نمٹانے ہیں، تو آپ پر فطرانہ واجب ہے، آپ پر فطرانہ واجب ہے۔ اب آپ نے اپنے نابالغ بچوں کا بھی فطرانہ دینا ہے اور اپنا بھی فطرانہ دینا ہے، حتیٰ کہ عید کی صبح جو بچہ پیدا ہو اس کا بھی فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ اب اگلی بات کہ فطرانہ اس مرتبہ ہے کتنا، جو مانسہرہ کے مفتیان کرام نے، کیونکہ ہمیں ضلع مانسہرہ لگتا ہے، ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے، ویسے تو کراچی والوں نے 180 بتایا ہے، ایبٹ آباد والوں نے غالباً 160 یا 150 بتایا ہے، باقیوں نے بھی اسی طرح بتایا ہے، لیکن ہم چونکہ ضلع مانسہرہ میں ہیں اور دیہاتی ہمارا علاقہ ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رقم متعین کرنی ہے، وہ ہے 130 روپے۔ کتنی ہے؟ 130 روپے، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اب اگر ایک شخص کی آمدنی 50,000 سے اوپر ہے تو وہ بھی کہے کہ میں 130 ہی دے کر اپنا واجب اتار لوں تو بڑی شرم والی بات ہے۔ اور جو بیچارہ دن مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، 20-25 ہزار روپیہ کماتا ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے وہ 130 ہی دے، اس پر اگر واجب ہے تو 130 ہی دے گا، لیکن اگر 50-60 ہزار آمدنی والا بھی 130 ہی دے تو یہ بات شرم والی ہے۔ واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن اگلے کو فائدہ بھی پہنچانا ہے، ہم نے اپنے مال سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، تو کم سے کم قیمت جو ہے وہ 130 ہے۔ کتنی ہے؟ 130 ہے، یہ کم سے کم ہے۔ آگے آپ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیں، صاحب ثروت آدمی ہے وہ 150 دیتا ہے، 160 دیتا ہے، میں تو کہوں اللہ کرے وہ کشمش کی قیمت ادا کریں، غالباً 700 روپے کلو ہے، 7 اور 7 14 ہو جائے گا، 1500 روپیہ بن جائے گا، تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے صاحب ثروت وہ ادا کرے تاکہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ اسی طرح کھجور ہیں، اللہ کرے صاحب ثروت جو ہے وہ کھجوروں کا فطرانہ ادا کرے، تو اسی طرح یہ مختلف درجات ہیں۔ تو گندم کے اندر بھی اگر کم سے کم قیمت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے 130 ہے، آپ 130 ادا کریں گے تو آپ کا فطرانہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس سے کوئی زیادہ ادا کرنا چاہے، 140 دینا چاہے، 150 دینا چاہے، 80 دینا چاہے، جتنا بھی اوپر دینا چاہے، وہ آتے ہیں کاوے بچ یا چاہ بچ جتنا گڑ پیسی اتنا ہی میٹھا زیادہ ہو سی، تو جتنا گڑ پاسو اتنا ہی میٹھا ہو سی، کل قیامت دے دن اللہ رب العزت کو لو وصول کر کے انسو، تو اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔